3 جمعہ پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انشاءاللہ مہینے کے اندر 1 جمعہ ہم مسائل پر کیا کریں گے۔ ہم نے نماز کے مسائل سے شروع کیا تھا، نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ ہم نماز ہی کے متعلق جو نماز کے لیے چند ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو طہارت کے باب سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ قضاء حاجت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندے کو پیشاب یا پیخانے کی طلب ہو تو اس وقت وہ نماز نہ پڑھے، پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے پھر آگے نماز شروع کرے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ یدافع الاخبثان ولا بحضرۃ الطعام، کہ جب 2 خبیث چیزیں بندے کو تنگ کر رہی ہوں تو اس وقت نماز نہیں ہوتی۔ 2 خبیث چیزوں سے مراد پیشاب ہے اور پخانہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ولا بحضرۃ الطعام، جب کھانا حاضر ہو، بھوک لگی ہوئی ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ سخت بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے، آپ پہلے کھانا کھائیں پھر جا کے نماز پڑھیں۔ آپ کو پیشاب آ رہا ہے، پخانے کی طلب ہے، پہلے آپ قضاء حاجت کریں پھر جا کے نماز پڑھیں۔ پیشاب آ رہا ہے، پخانے کی حاجت ہے، آپ نماز شروع کر دیں گے، نماز پڑھی نہیں جائے گی، بار بار دھیان بھٹکے گا۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، نماز پڑھی نہیں جائے گی، بار بار کھانے کی یاد آئے گی، بھوک ستائے گی۔ نماز اللہ تعالیٰ سے کلام کا ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے، تو یہ چیزیں انسان کو تنگ کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھوک لگی ہو، کھانا تیار ہو، پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو۔ پیشاب کی طلب ہو، پہلے پیشاب کرو پھر نماز پڑھو۔ پخانے کی طلب ہو، پہلے پخانا کرو، قضاء حاجت کرو پھر جا کے نماز ادا کرو۔ تو سب سے پہلے چیز قضاء حاجت ہے۔ اگر حاجت کی طلب ہے، پیشاب پخانا آ رہا ہے تو نماز پڑھنے سے ضروری زیادہ یہ ہے کہ پہلے ہم پیشاب یا پخانا کریں، قضاء حاجت کریں، اس کے بعد نماز کو پڑھیں۔ سب سے پہلے نمبر پر قضاء حاجت کے آداب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے ضروری چیز قضاء حاجت کے لیے، پیشاب یا پخانا کرنے کے لیے وہ پردہ ہے۔ جب بھی پیشاب یا پخانا کیا جائے پردے کے ساتھ کیا جائے۔ گھر میں کرنا ہے تو 4 دیواری ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ باہر ہیں، باہر کہیں پیشاب یا پخانا کرنا چاہتے ہیں تو پردہ ضروری ہے، کوئی آپ کو دیکھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں باہر ہوتے اور آپ کو پیشاب یا پخانے کی طلب ہوتی، آپ ہم سے اتنا دور چلے جاتے تھے ہمیں نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ تو پردہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کو نہ دکھانا، یہ ایک مسلمان کی، مومن کی اور حیا والے آدمی کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب بھی بیت الخلاء کے اندر جانا ہے، بیت الخلاء کے آداب میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے ہمیں ویسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوتے تھے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے اپنا بایاں پاؤں رکھتے اور باہر ہی دعا پڑھ کے جایا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بیت الخلاء گندگی والی جگہ ہے، وہاں جنات ہوتے ہیں، وہاں جننیاں ہوتی ہیں، تو جو بندہ دعائیں پڑھ کے نہیں جاتا اس کو وہ تنگ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کسی کو جنات ہو جاتے ہیں، سائے والا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں سے اکثر ایسے لوگ ہوں گے جو اذکار نہیں کرتے ہوں گے، دعائیں نہیں پڑھتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بیت الخلاء کے اندر جاتے ہوئے دعا پڑھ کے جانا چاہیے۔ جب بھی جائیں بایاں پاؤں اندر رکھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھیں پھر اندر جائیں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے قضائے حاجت کریں، قضائے حاجت کرنے کے بعد جب بھی باہر آنا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے واش روم سے باہر آتے اپنا دایاں پاؤں باہر رکھتے اور دعا پڑھا کرتے تھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی۔ غفرانک کا معنی اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اور ساتھ یہ دوسری دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی، تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کو دور کر دیا۔ پیشاب تکلیف دیتا ہے، پخانہ تکلیف دیتا ہے، جب بندہ قضائے حاجت کر لے سکون محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی۔ تو قضائے حاجت کے آداب میں سے یہ ضروری چیزیں ہیں کہ جب بھی ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں بایاں پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھ کے جائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے باہر آئیں دایاں پاؤں رکھیں اور غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں یہ پڑھ کے باہر آئیں۔ اسی طریقے سے چند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بیت الخلاء کے حوالے سے، قضائے حاجت کے حوالے سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے استقبال اور استدبار سے منع کیا ہے۔ استقبال کیا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا۔ استدبار کیا ہے؟ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب یا پخانہ کرنا۔ مشرق اور شمال اور جنوب کی طرف آپ کر سکتے ہیں، آپ نے پیشاب کرنا ہے ادھر کو منہ کر کے کر سکتے ہیں، ادھر کو کر کے کر سکتے ہیں، لیکن ادھر کو نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پیٹھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے یا پیٹھ کر کے پیشاب یا پخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بیت اللہ کی تعظیم ہے، بیت اللہ کی عزت ہے، بیت اللہ کا شان ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اس کا تھوک اس کے منہ پر ہوگا۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ تو بیت اللہ کی طرف یہ بیت اللہ کی تعظیم ہے، بیت اللہ کی یہ شان ہے، بیت اللہ کا یہ مقام ہے۔ تو بیت اللہ کی طرف نہ پیٹھ کر کے پیشاب پخانہ کرنا چاہیے اور نہ ہی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب پخانہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اسی طریقے سے پانی ہے تو پانی کے ساتھ استنجا کرنا چاہیے، اگر پانی نہیں ہے تو مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احتیاط بتائی ہے کہ مٹی کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں، گوبر کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوبر اور ہڈیاں یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہیں، تو مٹی کے ساتھ استنجا کریں گے اگر پانی نہ ہو، اگر پانی ہو تو پانی کے ساتھ استنجا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے پیشاب یا پخانہ کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ گھر سے باہر ہیں درخت کے نیچے پیشاب یا پخانہ نہیں کریں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے رستے کے اندر سڑک ہے، گلی ہے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، وہاں بھی پیشاب یا پخانہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے روکا ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو، دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو۔ دو کون سے کام ہیں؟ ایک درخت کے نیچے پیشاب یا پخانہ کرنا، دوسرا رستے میں پیشاب یا پخانہ کرنا۔ یعنی جو شخص درخت کے نیچے کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب یا پخانہ کرتا ہے یا رستے میں لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر پیشاب یا پخانہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، یہ لعنت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی ادب ہے قضائے حاجت کا، پیشاب یا پخانہ کرنے کا، کہ لوگوں کے گزرگاہ جو ہے گلی ہے، اسی طریقے سے سڑک ہے، وہاں پیشاب اور پخانہ نہ کیا جائے، سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب اور پخانہ نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوراخ کے اندر پیشاب نہیں کرنا۔ آپ گھر سے باہر ہیں، کس جگہ پیشاب کرنا چاہ رہے ہیں، پخانہ کرنا چاہ رہے ہیں، سوراخ کے اندر پیشاب نہیں کریں گے، اس سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں کہ اندر کوئی موذی چیز ہے وہ آپ کو لڑ سکتی ہے، تو ویسے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، اس سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
بائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور اسی کا حکم دیا ہے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، جو شخص پیشاب کر رہا ہو ہرگز نہ چھوئے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو۔ تو پیشاب کرتے ہوئے دائیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، استنجا ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کا طریقہ بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب کرنے میں مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت فرمان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عامۃ عذاب القبر فی البول فاستنزہوا من البول، عام عذاب قبر کا عام عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فاستنزہوا من البول، اے میرے صحابہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص پیشاب کرتا ہے اور چھینٹوں سے نہیں بچتا، اپنے اوپر گراتا ہے، کپڑوں پر پڑتے ہیں، احتیاط نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں چل رہے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے 2 ٹہنیاں اتاری اور 2 قبروں کے اوپر رکھ دی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ٹہنیاں کیوں رکھی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو عذاب جو ہو رہا ہے ما یعذبان فی الکبیر، ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، قتل کیا ہو، زنا کیا ہو، نہیں، بڑے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ بڑے گناہ سے مطلب یعنی ایسا گناہ جس سے بچنا بڑا مشکل ہے، ایسا گناہ جس کے بارے حدیں آئی ہیں، ویسا بڑا گناہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے عام ہیں، انہوں نے وہ گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، دوسرا شخص وہ ہے جو نمیمہ کھاتا ہے، چغلی کرتا ہے، بات بات پہ چغلی کرتا تھا، حالانکہ چغلی کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی اس معنی میں کہ اسے عام سمجھتا تھا، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہی نہیں تھا، زندگی کا معمول تھا، بار بار نمیمہ کرتا ہے، بات بات پہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ فرمائے 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو لوگوں کی چغلیاں کھایا کرتا تھا، لوگوں کی چغلیاں کیا کرتا تھا، مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ بندہ پیشاب کرے، پخانہ کرے، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچائے، اس سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ چند آداب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے حوالے سے بتلائے۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل غسل ہے۔ غسل کا معنی یعنی نہانا۔ ہم عام طور پہ غسل اس پہ بولتے ہیں کہ جو بندہ نہا کے آ جائے گویا کہ اس نے غسل کر لیا ہے۔ حقیقت میں غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہانے کو غسل کہتے ہیں۔ بندہ جنبی ہو گیا ہے، صرف نہا لینے سے پاک نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہا لینے سے بندہ پاک ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جماع ہے۔ جو شخص میاں بیوی آپس میں ملے، ملاپ کریں، جس کو جماع کہا جاتا ہے، اس سے بھی غسل دونوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعابها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل۔ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ملے یعنی جماع کرے، ملاپ ہو، تو دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو، صرف دخول کے ساتھ ہی غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ احتلام ہے۔ جو شخص بالغ ہو گیا ہے، بے شک شادی نہیں ہوئی، اس کو احتلام ہو جائے تو اس سے بھی غسل کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الماء من الماء، کہ جس شخص کو احتلام ہو، جس شخص کی اگلی شرمگاہ سے سفید رنگ کا پانی نکلے تو اس پر کیا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر حیض ہے۔ جس عورت کو، جو عورت بالغ ہو جاتی ہے، اس کو مہینے بعد خون آتا ہے، اس کو
دم الحیض کہا جاتا ہے، حیض والا خون 4 دن 5 دن 6 دن جتنے دن بھی چلتا ہے، 4 5 6 دن جب خون ختم ہو جائے اس کے بعد وہ غسل کرے گی تو اس پر بھی غسل کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طریقے سے نفاس والی عورت ہے، جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی خون آتا ہے، 30 دن 35 دن 40 دن جتنے دن خون آئے، خون ختم ہو جائے اس کے بعد اس نے پاک ہونا ہے تو اس پر بھی فرض ہے کہ وہ کیا کرے گی؟ غسل کرے گی۔ تو ان سب پر کیا ہے؟ غسل فرض ہے۔ بندہ جماع کرے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص کو احتلام ہو اس پر بھی غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے جس عورت کو حیض آئے، جب حیض کے ایام ختم ہو جائیں وہ بھی غسل کرے گی۔ چوتھے نمبر پر نفاس والی عورت ہے، جس عورت کو نفاس کا خون آئے، نفاس کا خون ختم ہو جائے اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ غسل کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف نہا لینا غسل ہے؟ نہیں، صرف نہا لینے سے غسل نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ سکھایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں ویسے ہی غسل کرنا چاہیے اور ویسے ہی مکمل پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرنا چاہیے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز نیت ہے، ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میں نے غسل کرنا ہے، غسل شرعی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر کہ باہر سے ہی غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے ہی باہر ہی بسم اللہ یہ دعا پڑھ کے اندر داخل ہو جائے، کیونکہ بیت الخلاء میں غسل خانے میں دعا نہیں پڑھنی چاہیے، باہر ہی دعا پڑھ کے بایاں پاؤں اندر رکھے داخل ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر بندہ اپنے آپ سے گندگی کو دور کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھویا کرتے تھے۔ اچھے طریقے سے سب سے پہلے بندہ اپنے بدن کی صفائی کرے، شرمگاہ کو دھو لے، پیشاب کرنا تو پہلے پیشاب کر لے، پخانہ کرنا پخانہ کر لے، اچھے طریقے سے اپنی شرمگاہ کو دھوئے، پھر دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے ان کو دونوں ہاتھوں کو دھوئے۔ اس کے بعد یعنی وضو والا سارا طریقہ آ جاتا ہے۔ بیت الخلاء کے اندر جائیں غسل کے لیے، سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وضو والا طریقہ آ جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، پھر کلی کرنی ہے، پھر اس کے بعد ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں بازوؤں کو دھونا ہے۔ وضو کے اندر بازو دھونے کے بعد ہم سر کا مسح کرتے ہیں، لیکن غسل کے اندر سر کا مسح نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ غسل میں بھی ویسے ہی ہے جیسے ہم وضو میں کرتے ہیں، لیکن غسل کے اندر یہ ہے کہ ہم سر کا مسح نہیں کریں گے۔ وضو کرتے ہیں کہ بازو دھونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سر کا مسح کرتے ہیں، لیکن غسل کرتے ہوئے سر کا مسح نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی بھرتے تھے اور پانی کو سر پہ ڈالتے تھے اور اپنی انگلیوں کے ساتھ خلال کر کے اپنے یعنی سارے بالوں کو جڑوں کو گیلا کیا کرتے تھے۔ تو 3 چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بازو دھونے کے بعد 3 چلو سر پر ڈال کر اچھے طریقے سے اپنی انگلیوں کے ساتھ ملا کرتے تھے تاکہ سر مکمل اچھے طریقے سے تر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے جسم پر پانی بہا لینا ہے، یعنی سارا وضو والا طریقہ کرنا ہے، اچھے طریقے سے شرمگاہ دھونی ہے، پھر ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرہ دھونا ہے، اپنے بازوؤں کو دھونا ہے، کوہنیوں کو، یہ سارا وضو والا طریقہ ہے۔ اس کے بعد 3 چلو سر پر پانی ڈالنا ہے، یہ وضو میں نہیں ہے، وضو میں مسح ہے، غسل میں 3 چلو پانی ڈالیں گے، 3 چلو سر پہ پانی ڈال کے اچھی طرح انگلیوں کے ساتھ ملیں گے، پھر اس کے بعد سارے بدن پر پانی ڈال لینا ہے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے غسل خانے سے باہر آ کر اپنے قدموں کو دھویا کرتے تھے، اپنے پاؤں باہر آ کے دھویا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرنے سے پہلے مسواک والا عمل ہے، یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب سنت ہے۔ آپ جب بھی نماز کا ارادہ کرتے مسواک کیا کرتے تھے، بلکہ سنن نسائی کے اندر یہاں تک حدیث ہے السواک کل حین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے، جب بھی آپ کو وقت ملتا آپ مسواک کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے، رات کو آنکھ کھلی، آپ اٹھے، آپ نے مجھ سے مسواک مانگی اور مسواک کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے، وضو کے بعد مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ کے آخری ایام ہیں، مرض الموت ہے، فوت ہونے کے قریب ہیں، آخری لمحات ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، کبھی ہوش آ رہی ہے، پھر بے ہوش ہو رہے ہیں، ہوش آ رہی ہے، آخری ایام ہیں، آخری لمحات ہیں۔ آپ ایک صحابی کے بعد مسواک دیکھتے ہیں تو آپ طلب کرتے ہیں کہ مجھے مسواک دیجیے، آپ سے چبائی نہیں جا رہی،
صحابی آپ کو چبا کر دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں بھی مسواک کرتے ہیں. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے اور ہر نبی کی محبوب سنت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے یہ فطرت میں سے ہے، یعنی ہر نبی کا محبوب طریقہ تھا کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے ہر وضو سے پہلے مسواک کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت محبت کرتے تھے، مسواک سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. آپ کی حدیث ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دے دیتا. یہ مشقت ہے، بندہ گھر سے باہر ہوتا ہے، کوئی درخت نہیں ملتا، اگر مسواک فرض ہوئی تو لازمی ڈھونڈنی پڑے گی. فرمایا یہ مشقت ہے، اگر یہ میں مشقت نہ سمجھتا اپنی امت پر تو میں ہر وضو کے ساتھ، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے ویسے ہی میں نماز کے لیے مسواک کو بھی شرط قرار دے دیتا کہ نماز فرض ہے، وہ مسواک کرنا فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، اگر میں مشقت نہ سمجھتا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسواک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جو شخص مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 2 فائدے بیان کیے مسواک کے. فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے اور منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے. مسواک سے منہ بھی صاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں. آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، منہ کی صفائی بے شک ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے. مسواک کرنا سنت ہے. آج میڈیکل سائنس آج بھی کہتی ہے کہ جو فائدے قدرتی لکڑی کو استعمال کرنے سے ہیں، جو فائدے مسواک سے ہیں، جتنی صفائی مسواک کے ساتھ ہوتی ہے اتنی صفائی ٹوتھ پیسٹ اور برش کے ساتھ بھی نہیں ہوتی. میڈیکل سائنس کہتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنت ہے. فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک کرنے سے منہ صاف ہو جاتا ہے، مسواک کرنے سے منہ پاک ہو جاتا ہے، منہ کی بھی صفائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیوں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آپ 5 وقت دن میں نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. قربانی کرتے ہیں، آپ کا مال ہے، آپ نے کمایا ہے، خریدتے ہیں جانور کو، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر ذبح کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اپنی خون پسینے کی کمائی سے سال بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو ہم سب کا مقصد یہ ہے، ہماری ہر عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، ہمیں جنت اللہ تعالیٰ عطا کر دے. ہم سب کی عبادت کا مقصد یہ ہے. تو یہ مقصد جو حقیقی مقصد ہے یہ ایک چھوٹے سے عمل کے ساتھ بھی پورا ہو رہا ہے. فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے. تو اس لیے مسواک کو لازمی پکڑنا چاہیے، ہر وضو کے ساتھ لازمی مسواک کرنی چاہیے. اسی طریقے کے ساتھ وضو ہے. وضو کی تعریف کیا ہے؟ نماز کے لیے جسم کے مخصوص اعضاء کو خاص طریقے کے مطابق دھونا، اس کو وضو کہتے ہیں. تو وضو ہر نماز کے لیے شرط ہے، ہر نماز کے لیے فرض ہے. آپ کا وضو نہیں ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. جس عمل پر بھی نماز کا لفظ بولا جاتا ہے ہر نماز کے لیے وضو شرط ہے، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، چاہے فرضی نمازیں ہیں فجر اور عصر مغرب عشاء، چاہے آپ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز وتر پڑھ رہے ہیں، ویسے سنت ادا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، نماز عید ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ رکن جس پر نماز کا لفظ بولا جا رہا ہے اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر وضو کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، کیا مطلب؟ جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر کسی بھی بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا وضو نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کی نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ کا وضو نہیں ہے. تو وضو فرض ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے. اسی طریقے سے فرمایا مفتاح الصلاۃ والطہور، کہ نماز کی چابی وضو ہے. جیسے چابی کے بغیر تالا نہیں کھل سکتا، ایسے ہی چابی کے بغیر وضو چابی ہے، نماز ایک تالا ہے.
وضو والی چابی کے بغیر آپ کی نماز قبول ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو کیا ہے، ہر نماز کے لیے فرض ہے، ہر نماز کے لیے شرط ہے، اور وضو ہی نہیں مکمل وضو شرط ہے، ناقص وضو کے ساتھ بھی نماز نہیں ہوتی، بلکہ بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناقص وضو کرتے ہیں ان کے قدموں کو، ان کے ان حصوں کو کہ جن کے ساتھ انہوں نے ناقص وضو کیا ہے، جہنم کی آگ کے ساتھ ان کو جلایا جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے وضو کر کے آئے، ایک ناخن کے برابر مثل الظفر، ایک ناخن کے برابر ان کے قدم پر جگہ جو تھی وہ سوکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ جتنی ایڑی خشک ہے اتنی ایڑی کو جہنم کی آگ کے ساتھ جلایا جائے گا۔ تو صحابی نے فوراً گئے اور دوبارہ جا کے وضو کیا، انہیں سمجھ آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے، ناقص کرتا ہے، جسم کے اعضاء کو سوکھا چھوڑ دیتا ہے، تو اتنے حصے کو جہنم کی آگ کے ساتھ جلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے فجر کی نماز کے اندر سورہ نون کی تلاوت کی، سورہ نون پڑھی، آپ سے پڑھی نہیں جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ نون کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ سے قرآن کی تلاوت ہو نہیں پا رہی، آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں مشقت آ رہی ہے، نماز مکمل ہوئی، فرشتہ وہی لے کے آیا، بتایا کہ ان میں سے اکثر لوگ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وضو اچھے طریقے سے نہیں کیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یصلون معنا، کہ ہمارے ساتھ آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں، لا یحسنون الطہور، اور وضو صحیح طریقے سے نہیں کر کے آتے۔ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَٰئِكَ، میں بار بار قرآن بول رہا تھا، میں مشقت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرنے میں مشکل آ رہی تھی نماز کے اندر، اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے جن لوگوں نے اچھے طریقے سے وضو نہیں کیا۔ آپ کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وضو اچھے طریقے سے نہیں کیا، اس وجہ سے آپ کو قرآن بول رہا تھا، اس وجہ سے آپ سے قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو نماز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور وضو کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ فوائد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر بندے کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے، سارے چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، بازو دھوتا ہے، بازو کے گناہ جڑ جاتے ہیں، قدم دھوتا ہے، پیروں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے، انصرف من خطیئتہ کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے، گویا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے، وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو سے نیکیاں ملتی ہیں، وضو سے راضی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، یہ نماز کے لیے شرط بھی ہے اور اس کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتے ہیں، درجات کو بھی بلند کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ عمل ضرور بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ نیکیاں بھی دیتا ہے، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ درجات بھی بلند کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے وضو کرنا، دل نہیں کر رہا وضو کرنے کو، ٹھنڈ بڑی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، دل نہیں کر رہا، لیکن بندہ پھر بھی وضو کرتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے میں نے وضو کرنا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے اللہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی دیتے ہیں، اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت والے دن ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے جو دنیا میں وضو کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امتی یاتون القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، کہ میری امت قیامت والے دن آئے گی، اس کے چہرے، ان کے اعضاء، وضو والے سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ دنیا میں جو نمازیں پڑھتے ہوں گے ان کے قیامت والے دن اعضاء وضو کی وجہ سے چمکیں گے، ہاتھ یعنی وضو میں ہم دھوتے ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں۔
بازو سارا چمکے گا کیونکہ وضو کے اندر شامل ہے، پاؤں چمکیں گے کیونکہ وضو کے اندر ہم ان کو دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ بھی چمکے گا۔ فرمایا وضو والے اعضاء، وضو میں جن کو بندہ دھوتا ہے تو قیامت والے دن ان کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن بہت سارے لوگ ہوں گے، ساری مخلوق ہوگی اللہ تعالیٰ کی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ، سارے گھوڑے کالے ہوں، ان میں سے ایک سفید گھوڑا ہو، تم اس کو پہچان لو گے؟ فرمایا ہاں ہم پہچان لیں گے۔ فرمایا تم کالے گھوڑوں میں سے سفید گھوڑا پہچان سکتے ہو تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امتی بھی پہچان سکتا ہوں۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرمایا قیامت والے دن میری امت کے لوگ چہرے چمکتے ہوئے لے کے آئیں گے وضو کی وجہ سے۔ جو وضو کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، قیامت والے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے قدم چمک رہے ہوں گے۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی چمک کی وجہ سے ان کو پہچان دوں گا اور کہہ دوں گا کہ یہ لوگ میری امت میں سے ہیں، اور میں اپنے ہاتھوں سے ان کو جام کوثر کا جام پلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اس کو قیامت والے دن زیور پہنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ جو لوگ دنیا کے اندر وضو کرتے ہیں، وضو سے پیار ہے، وضو سے محبت ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زیور پہنائیں گے۔ تو زیور پہنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ خاص زیور ان لوگوں کو پہنائیں گے جو دنیا کے اندر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ باوضو رہتے ہوں گے، وضو کرتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کیا کرو۔ مومن بندہ ہے ہی وہ جو ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ بے شک نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ بیت الخلاء کے اندر گئے ہیں، بعد میں آ کے وضو کر لیں۔ فرمایا کامل مومن کی نشانی ہے کہ جو اپنے آپ کو اکثر باوضو رکھتا ہے، ہمیشہ وضو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی وضو ٹوٹے ممکن ہو تو وضو کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باوضو رہا کرتے تھے، اکثر جب بھی آپ نماز کا وقت ہوتا نہیں ہوتا، بیت الخلاء میں گئے ہیں، قضاء حاجت کی ہے، واپس آتے کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وضو کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں یہی آتا ہے، اکثر باوضو رہا کرتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت ملی، جو مقام ملا، کس وجہ سے تھا؟ وضو کی وجہ سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت دیکھی، جنت کے اندر میں نے تیرے قدموں کی آواز اپنے سے بھی آگے سنی ہے۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا تھا، آگے قدموں کی آواز آ رہی تھی، آہٹ سن رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ کہا گیا آپ کا امتی بلال ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پوچھا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اکثر باوضو رکھتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں ساتھ 2 رکعات نفل پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں اور ساتھ وضو کے بعد 2 رکعات پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو اکثر باوضو رکھتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے بعد 2 رکعات نفل ادا کرتا ہوں۔ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ بلال کو یہ مقام دیا ہے، یہ شان عطا کی ہے۔ اس لیے وضو کو یعنی ہر وقت کرنا چاہیے۔ وضو آپ کا ٹوٹ گیا ہے، بے شک نماز کا وقت نہیں ہے، وضو کر لیا کریں، اور نماز کے لیے تو وضو کیا ہے؟ شرط ہے۔ اس طریقے سے میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جسم کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر ان کو پانی کے ساتھ تر کر لیا جائے تو سارا جسم متحرک ہو جاتا ہے، سارا جسم فعال ہو جاتا ہے۔ تو وہ وہی پوائنٹ ہیں جن پر مسلمان وضو کرتے ہوئے دھوتے ہیں۔ تو یہ سائنس بھی کہتی ہے، یعنی ہم وضو میں جو آزاد ہوتے ہیں، سارا جسم تو نہیں دھوتے، جو آزاد ہوتے ہیں، سائنس کہتی ہے یہی اعضاء ہیں جن کو اگر دھو لیا جائے تو سارا جسم متحرک ہو جاتا ہے، جسم سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بندہ کئی طرح کی گندگیوں سے بچ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے جو مسلمان وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اس سے بہت ساری بیماریاں، منہ کی بہت سے جراثیم جو ہوتے ہیں ہوا کے ذریعے اندر جاتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، نماز کے لیے وضو کرنا ہی ہے۔ اس کا میڈیکل فائدہ یہ ہے کہ بندہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے بندہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، ہوا کے ذریعے سے سانس کھینچنے سے ناک میں بہت سارے جراثیم چل جاتے ہیں، لیکن مسلمان جب وضو کرتے ہیں اپنے ناک کو جھاڑتے ہیں، وہ جراثیم باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وضو کے دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو اس وجہ سے وضو کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔
وضو کرنا چاہیے. انشاءاللہ وضو کا طریقہ، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، انشاءاللہ پھر جب باری آئے گی تو اس وقت بیان کریں گے. اس طریقے سے ایک دو باتیں آپ سے کرنی تھی. کل ہفتہ 9 ذی الحجہ ہے، کل بروز ہفتہ 9 ذی الحجہ ہے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صیام یوم عرفہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک وہ سال جو پیچھے گزر چکا ہے اور ایک وہ سال جو آئندہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ ایک روزے کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں. وہ روزہ کون سا ہے؟ 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ. ہم پاکستانی حساب سے رکھیں گے، وہ کل کا دن بنتا ہے بروز ہفتہ. تو کل تمام احباب کوشش کریں یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. 16-17 گھنٹے کی محنت سے 2 سال کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. ہم سب کو چاہیے کہ روزہ رکھیں. اسی طریقے سے 1-2 اعلانات تھے. پہلا اعلان تو یہ ہے، نماز عید اسی مسجد کے اندر ہوگی. عورتوں کے لیے بھی یہی انتظام ہے، یہ جو نیا پلا یعنی مکان لیا ہے اسی کے اندر عورتوں کے لیے بھی نماز عید یہی ہوگی. یعنی نماز عید اس مرتبہ اسی مسجد کے اندر پڑھی جائے گی. دوسرا اعلان ٹائم کے حوالے سے ہے کہ نماز عید 7 بجے پڑھی جائے گی. عید کی نماز پورے 7 بجے کھڑی کر دی جائے گی. اسی طریقے سے کھالوں کے حوالے سے، قربانی کی کھالوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے متعلق جو بھی چیز ہے، جانور کی کھال ہے، جانور کی رسی اگر بکنے والی ہے، اس کا پٹکا جو ہے اگر بکنے والا ہے، تو یہ سارا صدقے کا ہوتا ہے. نہ یہ اجرت میں ہم کسائی کو دے سکتے ہیں، نہ یہ خود رکھ سکتے ہیں. اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے. قربانی کی کھال ہے، اسی طرح رسی ہے، اگر وہ بکنے والی ہے تو وہ بھی خود نہیں رکھ سکتے، نہ ہی بطور اجرت دے سکتے ہیں، اس کو بھی بیچا جائے گا. اگر پٹکا بکنے والا ہے اس کو بھی بیچا نہیں جائے گا بلکہ صدقہ کیا جائے گا. تو قربانی کی کھال جو ہے بطور صدقہ دینی چاہیے، بطور اجرت نہیں دینی چاہیے. تو اس کے لیے بھی یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں. مدرسہ ابو ہریرہ ہے، اگر آپ انہیں دینا چاہیے تو ادھر دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے مرکز دارالسلام ہے بائی پاس میجن شہر میں، ادھر دینا چاہیں تو ادھر دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ نے سنا ہے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.